جو غسل کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو کلی کیے بغیر ذکر الہی کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مکروہ نہیں ہے کہ اس میں انسان گناہگار ہو، بہتر ہے کہ کلی کر لی جائے. چنانچہ جب آپ باتھ روم میں داخل ہوں تو پہلے کلی کر لیں باہر ہی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے الٹا قدم رکھیے. داخل ہو جانے کے بعد آپ کو بتایا کہ اس کے بعد کوئی کلام نہیں کرنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کا تعلق کلمہ پاک پڑھنے سے ہے، پہلا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں. یہ بالکل جہالت بھرا خیال ہے. باتھ روم میں جانے کے بعد اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تب بھی ذکر الہی ممنوع ہے، کیونکہ وہ مقام مناسب نہیں ہے. اور کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو دو قباحتیں ہو گئیں، ایک تو مقام غیر مناسب ہے ذکر الہی کے لیے، اور دوسرا ستر کھلے ہونے کی حالت میں کلام بلا ضرورت کرنا مکروہ ہوتا ہے. تو واش روم میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی ذکر نہیں کریں گے. کپڑے اتارنے کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ احتیاط کریں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹھ ہو، یہی مستحب افضل ہے. پیٹھ کرنا، رخ کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے. اس لیے ایسے رخ کھڑے ہوں کہ نہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی جانب ہو نہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہو. ادب اور احترام اسی میں ہے. اس کے بعد نیت کریں گے. نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کر رہا ہوں، یا نماز کے قابل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا جنابت کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں. بس دل میں آپ یہ نیت کریں گے تو یہ نیت ہو جائے گی. اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اب آپ کا نہانا عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر کوئی بغیر طہارت حاصل کرنے کی نیت کے غسل کر لے گا، طہارت تو پھر بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم نیت کریں نہ کریں وہ ہماری نجاست کو بہا کر لے جائے گا، چاہے حقیقیہ نجاست ہو چاہے حکمیہ نجاست ہو. تو لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت کے غسل کرے گا، غسل پھر بھی ہو جائے گا، جنابت پھر بھی دور ہو جائے گی، لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا. تو حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں گے. اس کے بعد اگر جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو اس کو دور کریں اور استنجا کی جگہوں کو دھوئیں. اس کے بعد نماز کی طرح کا مکمل وضو کر لیں، اور اس وضو کرنے کے اندر غسل کے پہلے دو فرائض بھی پورے ہو جائیں گے، ایک کلی کرنا اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کلی کرنے میں غرغرہ بھی ہوگا، اور ناک میں پانی جب آپ چڑھائیں گے تو خالی ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو نرم ہڈی جہاں تک ہوتی ہے، یعنی سخت ہڈی ناک کی شروع ہوتی ہے وہاں تک پانی کو سونگھ کر اوپر تھوڑا سا چڑھانا، یہ سنت کریمہ ہے، بلکہ یہ غسل کے اندر فرض ہے، وضو کے اندر سنت مؤکدہ ہوتا ہے. پہلے کال لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ یہ طریقہ عرض کر کے پھر احتیاطوں کی طرف آتا ہوں. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، اللہ آپ کو زندگی دے اور سلامتی دے. آپ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں، میرا بہت پسند کا پروگرام ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ہے کہ جب نماز چکی ہے اور اس میں سجدہ پہلے اور نک بعد میں لگا ہے، تو اب اس کا میں کیا کروں؟ مطلب ہے کہ کوئی کفارہ وغیرہ کچھ ہے؟ تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا، ایک دفعہ دوبارہ کہیے گا تھوڑا سا. مطلب ہے کہ جو نمازیں میں نے پڑھی ہے نا، تو ہاں اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے نا. اچھا. تو مطلب ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی سجدے میں پہلے ماتھا لگا ہے نا. سجدے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ناک لگاتے ہیں اور سجدے کی جگہ اور پھر ماتھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو کچھ ہو چکا، مطلب پہلے میرا ماتھا لگا، بعد میں نے ناک لگایا نا، اب تو میں کرتی ہوں صحیح، مگر یہ جو ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے میں کیا کفارہ ادا کروں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. اور میں بالکل عرض کرتا ہوں. تو پہلے نیت کرنا، پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا، پھر استنجے کی جگہوں کو دھو لیں، پھر نجاست کو بدن سے دور کریں. اس کے بعد نماز کا سا وضو کر لیں. اس کے بعد پورے بدن پر ایک بار تیل کی طرح پانی کو مل لیں. پھر سیدھی جانب 3 بار پانی بہائیں، پھر الٹی جانب 3 بار پانی بہائیں. اس کے بعد اپنے سر اور بقیہ دھڑ پر 3 بار پانی بہائیں تو آپ کا غسل مکمل ہو گیا. اور پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملتے جانا یہ بھی سنت کریمہ ہوتا ہے. تو یہ ہے سنت کے مطابق غسل. اگر کوئی اس کا لحاظ نہ کرے، مثال کے طور پہ شاور کھولا اور بس ڈال رہے ہیں پانی، پورا بدن اچھی طرح پانی بہا لیا،
غسل اب بھی ہو جائے گا، لیکن اس ترتیب سے اگر غسل کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ طریقہ الہام فرمایا، طریقہ سکھایا، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر اس ترتیب کو ملحوظ رکھ سکیں تو بہت ہی بہتر ہے کہ اسی ترتیب سے آپ غسل فرمائیں۔ اب آئیں تھوڑی احتیاطوں کی طرف، یہاں تک تو میں پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا تھا۔ احتیاطیں